السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا وسراجنا وعلاونا واشرفنا ونور عیننا وملجانا وماوانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس پرنور محفل کے لیے میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر رحمت دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے پہلے کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر گفتگو کروں، حسب عادت اور ضرورتاً بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ میں بھی اپنا نام نعت خوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رجسٹر میں درج کراؤں، تو آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت کے ساتھ اس امید میں کہ آپ بھی محبت سے سماعت کریں گے۔ ایک بار اور آئیے جھوم کر نبی اور آل نبی پر درود پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل
رہا ہے سینہ کہ دعویٰ وہی ملے گی، کہ دعویٰ وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دعویٰ وہی ملے گی، کہ دعویٰ وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دعویٰ وہی ملے گی، کہ دعویٰ وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل اللہ کی ایک ولی کی ذات سے منسوب عرس، سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ یہ عرس ہے کیا؟ تو یہ عرس کا جو لفظ آیا ہے یہ عروس سے آیا ہے، اور عروس دلہن کو کہتے ہیں۔ وہاں سے یہ عرس آیا۔ فرشتے جب قبر میں آئیں گے، 3 سوال: من ربک، ما دینک، ما کنت تعلم ھذا رجل۔ کچھ عجیب نہیں لگتا
کہ جو عربی دیکھ کر نہیں پڑھ پاتے بہت سے لوگ ہیں، اور بعض لوگ دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں پر سمجھتے نہیں. بعض ایسے ہیں جو پڑھ بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں. سوال سب سے یہی، چاہے وہ یو کے کی دھرتی پر ہو، وہاں کی زبان انگریزی، یو ایس اے زبان انگریزی، فرانس زبان انگریزی، نیدرلینڈ زبان ڈچ، مختلف ممالک میں مختلف زبانیں. خود ہمارے ہندوستان میں ہر 100 کلومیٹر کے بعد نئی زبان. کلچر بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی. بچپن سے اسی زبان کو سنا، پڑھا اور بولا اور دنیا سے چلے گئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سنا اور بولا دنیا سے چلے گئے، وہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے. اور جس زبان کو آپ جانتے نہیں، اس زبان میں آپ سے کوئی سوال کیا جائے یا آپ سے کچھ کہا جائے تو آپ جواب دے لے جاؤ گے. اگر کوئی انگریزی نہیں جانتا، اس سے پوچھا جائے کہ واٹ از یور نیم، نہیں بتا پائے گا، وہ سبھی سمجھ سکتا. جو عربی نہیں جانتا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اور پھر آپ نے پلٹ کر کیف حالک، وہ چپ چاپ منہ دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے عربی. تو جواب کیا دے گا؟ تو جانتا ہے وہ کہے گا الحمدللہ، شکر الحمدللہ. پر جو نہیں جانتا وہ منہ دیکھے گا. تو آپ کے بغل میں کھڑا ہوا انسان وہ شاید آپ کو ٹوک دے کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص اس زبان کو نہیں جانتا، تو اس سے اس زبان میں پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے جاہل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی برتری ثابت کرنا چاہتے ہو جب تمہیں پتا ہے کہ اس زبان کو یہ نہیں جانتا؟ تو اس سے اسی کی زبان میں پوچھو جس زبان کو یہ جانتا ہے. تو قبر میں تو ایک ہی زبان میں سوال ہوگا، من ربک، کس سے؟ جو صرف ہندی جانتا ہے. کس سے جانتا ہے؟ کس سے؟ جو صرف فرانسیسی جانتا ہے. دنیا کی مختلف زبان جانتا ہے، عربی نہیں جانتا. تو عرب کے لوگ تو جواب دے لے جائیں گے، ہندوستانی کیسے دیں گے؟ مادینوں کا کیسے جواب دے گا؟ عربی نہیں جانتا. ما کنت تعلم ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں جو نورانی شکل تیرے سامنے ہے، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ سوال تو یہ ہے. اب جب سوال ہی نہیں سمجھ میں آئے تو جواب کیا دے گا؟ اور نظام یہ میرے رب کا ہے، اور میرے رب کا ہر نظام پرفیکٹ، کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا، نو کوشچن. اب اس چیز کو سمجھو، ہمارا وجود جو مکمل ہوتا ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، ہے نا؟ جسم ہے اور روح ہے. اور جب دونوں یکجا ہو جائیں تو وجود مکمل، اور ان میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو گیا. یہ سبھی جان رہے.
تو روح کا تعلق اب سوچنا پڑے گا کہ جسم کا تعلق اس زمین سے ہے، کیونکہ ہم مٹی کے بنے، اور جسم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ماں کے شکم سے۔ اس سے پہلے تو جسم نہیں تھا، ایک وجود کا جسم شروع کہاں سے ہوا؟ ماں کے شکم سے۔ پر کیا روح کا وجود بھی وہیں سے؟ نہیں، روح کے اعتبار سے ہم سب ہم عمر ہیں۔ جو ہم سے 100 سال پہلے پیدا ہوا، 1000 سال پہلے پیدا ہوا، 2000 سال پیدا ہوا، روح کے اعتبار سے وہ اور ہم سب ہم عمر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے روح کی تخلیق ایک ہی وقت میں کی، تو روح کے اعتبار سے سب ہم عمر ہوئے۔ اور روح کو بنایا کہاں؟ تو عالم رویا میں، اور عالم رویا یہ کا ماحول یہ کہاں کا ہے؟ تو معلوم یہ چلا کہ وہاں کا ماحول وہ نورانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو جسم بنا وہ مٹی سے رب نے بنایا، اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ ماں کے شکم سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کی ہر ضرورت کو مٹی سے پورا کیا۔ میری بات نہیں سمجھ پا رہے آپ؟ اگر اس انتظار میں ہو کہ نعرہ لگانے کا موقع ملے گا تو بالکل نہیں ملے گا۔ میں تقریر نعرے لگوانے کے لیے نہیں کرتا، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں، اور اللہ کرے آپ سمجھے بھی اور ذہن میں محفوظ بھی کریں۔ بس یہ ضرور ہے کہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بیداری کا ثبوت دینے کے لیے سبحان اللہ، تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور بیدار بھی ہیں۔ تو ہمارے جسم کو سب سے پہلی بار وجود کہاں ملا؟ ماں کے شکم میں، اور روح اور جسم کا سنگم بھی وہیں ہوا، وجود مکمل ہو گیا۔ اور جب ہم اس دنیا میں آئے، اس زمین پر کی دنیا میں، تو ذرا سوچو، تمہارے جسم کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ کہاں سے پوری ہو رہی؟ تمہیں جب بھوک لگتی ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب بھوک لگتی ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ تقریر نہیں کرنا چاہتے، کوئی آپ کو موقع نہیں دیتا، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ کل آپ مارکیٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ رات ہم نے بھی تقریر کی، اور آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، صحیح ہوگا۔ آپ کی ہاں اور نہ جو سوال کروں اس کا جواب دے دیں، وہی آپ کی تقریر ہے۔ تو سوال اتنا آسان ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہیں، بالکل مت گھبرائیں، میں کوئی پرایا نہیں ہوں، میں آپ کا اور آپ میرے۔ تو یہ اپنی محفل ہے نا، سب اپنے بیٹھے ہوئے، تو شرم کس بات کی؟ اگر کچھ غلط بھی بولو گے میں اس کی فوراً اصلاح کر دوں گا، ڈر کس بات کا ہے؟ غلط کو صحیح کر دوں گا۔ تو پیار سے جواب دو۔ جب بھوک لگتی ہے تو کس چیز کی ضرورت؟ کھانے کی، کسی کی چاول، کسی کی روٹی، ہے نا؟ اور آج کل کے یوگ کے بچے پاستا، پیزا، برگر، اللہ محفوظ کرے نئی جنریشن کو اس جنک فوڈ سے۔ اور جب پیاس لگی تو کس چیز کی ضرورت؟ اور پیاس لگی کس کو؟ جسم کو۔ یہ پانی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم سے۔ کھانے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم سے۔
کپڑے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم سے. تو جب پیاس لگی پانی چاہیے تو پانی کہاں سے ملا؟ بولے مٹی سے. اور جب تن ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوئی تو یہ کہاں سے ملا؟ یہ نہ کہہ دینا فیکٹری سے. میں اصل پوچھ رہا ہوں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو سوال بڑھ جائیں گے میرے. فیکٹری سے ٹھیک ہے تو فیکٹری میں کیسے؟ کہا تاگے سے. میں نے تاگا کہاں سے آیا؟ کہا کھیت سے. یعنی نرما کپاس. یہ نرما اور کپاس کہاں سے آیا؟ مٹی سے. تو الٹیمیٹلی یہ کپڑا میرے جسم کی ضرورت ہے، پر یہ ضرورت رب نے میری کہاں سے پوری کی؟ مٹی سے. سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے جو ہم نے راستے اختیار کیے، کسی سائے دار درخت کے نیچے جب جا کر بیٹھے تو وہ سایہ کہاں سے ملا؟ بولیں، بولتے جائیں زور زور سے. وہ سایہ کہاں سے ملا؟ مٹی سے. پیڑ نے سایہ دیا. پیڑ کہاں ہے؟ مٹی سے. اگر آپ نے گھاس پھوس کی جھوپڑی ڈالی تو وہ گھاس پھوس کہاں سے آئی؟ مٹی سے. اور اگر کنکریٹ کا مکان بنایا ہے، اس میں لوہا استعمال کیا، پتھر استعمال کیا، سیمنٹ استعمال کی، برک استعمال کی، یہ سب آئی کہاں سے؟ سب مٹی سے. تو گویا یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ہمارے جسم کو بنایا مٹی سے، تو اس کی ہر ضرورت کو مٹی سے پورا کیا. ٹھیک. اب اس کا خیال رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس جسم کا خیال رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جب ہم شعور نہیں رکھتے تو میرے جسم کا خیال میری ماں رکھتی، اور اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال میرا باپ رکھتا ہے نا. اس جسم کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میرا باپ رات و دن محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے. 10 بار اسے کوئی ذلیل کرتا ہے پر صبر کر لیتا ہے، کیونکہ میرے جسم کی ضرورتوں کو اسے پورا کرنا ہے. اس خیال سے وہ اپنی بے عزتی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا، اور سر جھکا کر کام کرتا رہتا ہے، تاکہ کل 2 پیسے ملیں گے تو میں اس سے اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کروں گا. اور ماں صبح سے لے کر شام تک ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی سب سے نزدیکی وجہ بن جاتی ہے. وہ کپڑا بھی پہناتی ہے، وہ کھلاتی بھی ہے، اس وقت تک جب تک کہ ہم میں شعور نہیں. اور پھر جب شعور بیدار ہوتا ہے تو ہم وہ تمام کام خود کرنے لگتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، پھر ہم اپنا خیال خود رکھتے. تو اس جسم کا خیال ہمیں رکھنا ہے، چونکہ جسم ہمارا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. نیت کا فرق نہیں ہونا چاہیے. آج نوجوان جسم کا خیال رکھ رہا ہے اس لیے کہ تھوڑا باڈی شاڈی بن جائے، اور 4 بٹن کھول کے چل رہا ہے، سینہ دکھلا رہا ہے. اس لیے خیال نہیں رکھنا ہے جسم کا. نیت اچھی کر لو، اجر بدل جائے گا، اجر بدل جائے گا. اے نوجوانوں، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ تم اپنے جسم کا خیال رکھو. اسے جتنی اچھی غذا دو گے اتنا ہی مضبوط یہ جسم بنے گا. جتنا زیادہ خیال رکھو گے
اتنا ہی طاقتور بنے گا. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنا جسم طاقتور بناؤں گا, اچھا بناؤں گا, تاکہ میں کمزوروں کی مدد کر سکوں, تاکہ میں کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا سکوں. اگر تمہارا جسم کمزور ہے اور ایک 80 سال کا بوڑھا کوئی وزن اٹھا کر چل رہا ہو, جسم مضبوط ہوگا تو یہ نیکی کر لے جاؤ گے کہ بابا لاؤ اپنا بوجھ مجھے دے دو, میں اٹھا کے لے چلتا ہوں, آپ کے گھر تک پہنچاتا ہوں. اور اگر جسم مضبوط نہ ہو, خود اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تمہاری ٹانگیں تیار نہ ہوں, نشے کی عادت کی بنیاد پر, الٹی چیزیں کھانے کی بنیاد پر, اٹکا گٹکا کھانے کی بنیاد پر اپنی صحت کو برباد کر دیا. کہنے کو 18 سال اور 20 سال اور 22 سال کا جوان ہے, پر اپنے وجود کو بھی اپنی ٹانگوں پر اٹھا نہیں پا رہا ہے, وہ کیا کسی کی مدد کرے گا؟ جب اس نے اپنے جسم کا خیال نہیں رکھا تو وہ مدد بھی نہیں کر سکا. اور ایسا جسم رب کی بندگی بھی نہیں کر سکتا, عبادت بھی نہیں کر سکتا. یہاں درد, یہاں درد, یہاں درد, کیا بندگی کرے گا؟ اور جتنا تندرست و توانا ہوگا, جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اتنی ہی یکسوئی کے ساتھ رب کی بندگی کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے. کیونکہ جسم تکلیف میں نہیں ہے, وہ تندرست و توانا ہے. یہ تو ہمارے وجود کا ایک جز ہے, اس کا ہم نے خیال رکھا, پاورفل بنایا, تو اگر دیوار پہ بھی گھوسا مار دے تو ممکن ہے درار پیدا ہو جائے. اور جسم کا اگر خیال نہیں رکھا تو ہڈیاں نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں بٹ جائیں. پر یہ تو ایک ہے. مکمل تو وجود ہوتا ہے روح اور جسم سے, دونوں کی ضرورتیں ہیں. اس جسم کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے, تپش سے بچنے کے لیے سایہ چاہیے, اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے. اسے بھی بھوک لگتی ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے, اسے بھی ڈھکنے کے لیے کپڑے کی ضرورت, اسے بھی دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے, ہر تپش سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت. وجود آپ کا ہے تو خیال تو آپ ہی کو رکھنا ہے نا, کہ کوئی اور رکھے گا؟ بولے, جسم بھی آپ کا, روح بھی آپ کی, خیال کون رکھے گا؟ کوئی تیسرا ہے نا, آپ ہی کو رکھنا ہے. تو دونوں ذمہ داری ہماری ہے. اور اگر ہم اپنے لیے ہی ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر ہم کس کے لیے ذمہ دار بنے پائیں گے؟ جو اپنی ذات کے ساتھ وفا نہ کر پائے, جو اپنی ذات کے ساتھ ذمہ داری سے کام نہ کر سکے, اپنی ذات کی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا نہ کر سکے, پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وفادار ہو یا وہ دوسروں کے لیے ذمہ دار بن جائے؟ تو ہمارے وجود میں دونوں چیزیں ہیں, جسم بھی ہے اور روح بھی, اور دونوں کی ضرورتیں ہیں, دونوں کی ضرورتیں. جسم تو جب روح الگ ہوئی تو جسم کی ضرورت ختم, اب جسم کی ضرورت نہیں. پر روح زندہ تھی, زندہ ہے, اور جدا ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. روح کو موت نہیں آتی, روح زندہ جب سے بنی تب سے حشر میں بھی زندہ, قبر میں بھی زندہ, اور جنت میں بھی جائے گی تو وہی زندہ روح. آخری منزل یہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے. دنیا بدلے گی پر روح نہیں بدلے گی, وہ وہی ہے. ایک ذات کو وہی ریپرزینٹ کرے گی. آپ سلمان ہیں تو سلمان کا ہی جسم ہے, سلمان کی ہی روح ہے, سلمان کو ہی خیال رکھنا ہے.
برادران ملت اسلامیہ، تو جو صرف جسم کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی ناانصافی کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ان دونوں کا تعلق ہم سے ہے تو پھر انصاف سے دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو جسم کی ضرورت کو جس طرح تم نے پورا کیا، اور جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہو، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھاگتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، روح بھی تمہاری ہے، ذمہ داری تمہاری ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی۔ تو روح کی ضرورت نیک اعمال ہیں۔ کیا ہے روح کی ضرورت؟ نیک اعمال۔ روح کی ضرورت نماز ہے، روح کی ضرورت روزہ ہے، روح کی ضرورت حج ہے، روح کی ضرورت زکوٰۃ ہے، روح کی ضرورت کمزوروں کی مدد ہے، روح کی ضرورت یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، روح کی ضرورت بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، روح کی ضرورت تمام عمل صالح، یہ روح کی ضرورت، یہ روح کی ضرورت۔ تو جو روح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے روح اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جسم کی ضرورت پورا کیا تو پہلوان ہو گئے، پاورفل ہو گئے، اور جو روح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اسے اسٹرانگ سے اسٹرانگ بناتا جاتا ہے تو اس کی روحانیت مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایسے ہی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والوں کو ہی دنیا نے ایک نام دے دیا جس کو ہم پہچان رہے اس نام سے۔ وہ کون ہے؟ ولی۔ ولی، ہم نے ولی کہا۔ آپ مایوس نہ ہوں، ایک خوشخبری آپ کو سناؤں، شاید آپ خوش ہو جائیں۔ آپ بھی ولی ہو، خوش نہیں ہوئے؟ اور سچ ہے یہ، ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ گو سب کے سب ولی ہیں۔ خوش ہوئے اس بات سے؟ سب کے سب ولی۔ کل تو مزہ آ جائے گا، دعوت وت کرو ایک دوسرے کی، ولایت مل گئی ہے، ولی ہو۔ چلو ایک بار باواز بلند پڑھ لو تاکہ اور صداقت کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی میں پڑھا یا دشمنی میں؟ زور سے بول دو۔ دوستی میں نا؟ کس کی؟ بولو۔ اللہ اور اس کے رسول کی دوستی میں پڑھا نا، ہے نا؟ تو جب اس کی دوستی میں پڑھا تو کیا ہوئے؟ ہر چیز سے انکار کیا، لا کچھ بھی نہیں، پھر اقرار کیا الہ کا، اس کی یکتائی کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا۔ پہلے انکار کیا، لا اے میرے رب تو لا شریک ہے، یہ بعد میں کہا۔ پہلے ہم نے کہا انکار کیا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی صاحب اختیار ہے، تو ہی الٹیمیٹ پاور ہے۔ تب ہم نے اقرار کیا، پہلے انکار کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس کا انکار جتنا مضبوط ہوگا اس کا اقرار بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اگر انکار کمزور ہوا تو اقرار بھی مضبوط نہیں ہوگا،
اور نہ جانے کتنے اسی میں پھنس گئے، نہ جانے کتنے لا میں ہی پھنس گئے۔ انکار تو کر لیتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کا کہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے میرے رب کے، مالک حقیقی صرف میرا رب ہے، یہ سارا نظام کسی اور کا نہیں میرے رب کا ہے۔ مان لیا کہ زندگی اور موت دینے والا وہ ہے، سب چیز مان لیتے ہیں، پر ایک چیز بچا کے رکھتے ہیں، خود کو۔ خود بچے ہوئے ہیں، ہم تو ہیں یہی لا کمزور ہو گیا۔ ارے جب سب چیز سے انکار کر دیا ہے تو تیرا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس سے بھی انکار کی یہ بھی کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے میرا رب ہے۔ یہیں پھنس گیا، تبھی تو کہا میں بہت بڑا مفتی، میں بہت بڑا علامہ، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ارے کاہے کو کیا کبھی پوری تاریخ یا اولیاء کرام کو پڑھو تو کہیں یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں؟ کیا قطب الدین بختیار کاکی نے یہ کہا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں؟ کیا مخدوم سمنا نے جو اپنے وقت کا غوث ہے، غوث العالم، محبوب یزدانی، سلطان مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ تو ایسے ہیں اپنے وقت کے مجدد ہیں، مفسر ہیں، محقق ہیں۔ علم کا معاملہ ایسا کہ ذات بعد میں پہنچتی تھی، علم کی شہرت پہلے پہنچ جاتی۔ ولایت اس مقام پر کہ ذات بعد میں پہنچتی، اس شہر میں شہرت پہلے پہنچتی تھی، پر کبھی یہ نہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا لا مضبوط ہے، لا مضبوط ہے، اور جو لا کی منزل کو طے کر لیتا ہے تبھی تو الہ تک پہنچے گا۔ ہمیں لا سے کی منزل پار نہیں ہوئی، اور بعض لوگ حکیم الامت بننے کا شوق رکھتے تھے، پھنس گئے، محقق بن گئے، مفسر بن گئے۔ کیا ایسے لوگوں کو نہیں جانا ہے آپ نے؟ کیا سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان کا رد نہیں کیا جاتا؟ کیا کمی تھی علم کی؟ علم تو تھا، پر اس راز کو نہ سمجھے، لا ہی میں پھنس کے رہ گئے، خود پھنسے ہیں لا میں، اور الہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات فقط زبان کی ہے، یہاں کی نہیں۔ اور یہ اولیاء کرام ان کا لا بڑا مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے تو الہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تبھی تو الہ تک پہنچے ہوتے ہیں۔ اسی لیے شبیہ غوث اعظم سید شاہ علی حسین اعلی حضرت اشرفی میاں علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، مرنے سے اپنے پہلے مر کر ہوا جو واصل، پیارے اسی کو ہوگا ہجر و وصال تیرا۔ قرب اور بعد کی جو کیفیت ہے اسی کو ہی محسوس ہوگی جو اس کی محبت میں اپنے آپ کو پہلے مار لیتا ہے، یعنی لا سے اوپر اٹھ جاتا ہے، لا کی منزل پار کر لیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جو الہ کے قریب ہو گیا وہ ایسا زندہ ہوتا ہے، جو لا میں پھنس گیا تو بے شک مر گیا، بات ختم۔ ایک جنریشن بھی یاد نہیں رکھتی، ایک جنریشن بھی نہیں۔ بیٹے سے ہی پوچھ لے اگر کہ ابا کا وصال کی تاریخ کیا تھی تو وہ سوچے گا شاید جنوری کا مہینہ تھا، نہیں شاید فروری تھی،
سال 2 سال گزر جائے تو ابا کی ڈیٹ نہیں پتا ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، خواجہ غریب نواز کے عرس کی تاریخ کیا ہے؟ بتا دو بھائی. نہیں پتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں، پھر تو ٹاپک ہی بدل دوں جب آپ کو یہی نہیں معلوم ہے. تو کیا شرما کیوں رہے بھائی؟ دقت کیا ہے؟ میں نے کہا نا اگر غلط بولو گے تو صحیح کر دوں گا، شرماؤ مت. یہاں بولو. اور ایک بات سن لو، میں فقط مولوی نہیں ہوں، میں ہوں خانقاہی. اور ہمارے یہاں ادب سب سے پہلے ہے، توحید سے بھی پہلے. اسلام کے 5 رکن آپ نے سنے ہوں گے، امپورٹنٹ 5 پلرز. اور کیا بتایا جائے گا؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پر ہم خانقاہیوں سے پوچھو گے تو ہم بتائیں گے 6 ہیں. اور ترتیب پوچھو گے تو ترتیب یہ ہے، پہلے آداب، پھر توحید، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ادب توحید کو بچاتا ہے. اسی لیے تو کہا ہے کسی نے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو بے نصیب کون؟ جس کے پاس ایمان نہیں. با نصیب کون؟ جو ایمان رکھتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے جب سوال پوچھوں تو جواب دو، جواب نہ دینا گستاخی ہے. ادب کا تقاضا یہ کہ جواب دو، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ تو میں صحیح کروں گا ہی. تو اب بتاؤ بآواز بلند، غریب نواز کی تاریخ کیا ہے؟ ہو گئی بات. کتنے سال ہو گئے غریب نواز کو؟ 800 سال نیئر اباؤٹ. سب کو پتا ہے 6 رجب، سب کو پتا. تو جب اولیاء کرام کی تاریخ پوچھی جائے تو کم و بیش لوگ بتا دیتے ہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم کی تاریخ کیا ہے؟ 11 دھڑ بتا دیں گے. اور دوری کتنی ہے؟ کئی صدیاں بیچ میں حائل ہیں ہمارے اور ان کے؟ نیئر اباؤٹ 900. 9 صدیاں بیچ میں کھڑی ہیں ہمارے لیے. لیکن تاریخ نہیں بھولے. نہ آپ عرب کے رہنے والے ہے نا؟ وہ کہاں ہیں؟ عرب میں، بغداد. اور آپ مہاراشٹر میں، ہند کے ایک حصے میں مہاراشٹر، اور مہاراشٹر کے ایک حصے پہاڑی علاقے میں ہیں. پر پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ جو رب کا ہو جاتا ہے، جو الہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، تو رب تبارک و تعالی ایسے بندوں کو وہ زندگی عطا کر دیتا ہے کہ سب اسے جان جاتے ہیں. کیوں جان جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے، اللہ جسے اپنا دوست بناتا ہے تو جبریل امی کو بلا کر کہتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اپنے فلاں بندے بنا لیا ہے، تم بھی بنا لو، تم بھی بنا لو. اور پھر اعلان کر دو فرشتوں میں کہ تمہارے رب نے فلاں بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اب فرشتے زمین پر آتے ہیں برکتیں لے کر، تو ہر مومن کے قلب تک یہ اعلان پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو رب نے اپنا دوست بنا دیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے. جس کی مثال یہاں پر موجود ہے. 550 سال لگ بھگ، میں نے پوسٹر میں دیکھا 573واں شاید 72واں. بتائیے 5 صدی سے زیادہ وقت حائل ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں آرام بھی نہیں فرما رہے، آرام بھی نہیں فرما رہے کہ بھئی چلو سامنے قبر موجود ہو چلے آئے. وہ کہیں اور آرام فرما رہے ہیں. لیکن عرس اس زمین پر ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس ذات سے زمین کا یہاں کا ٹکڑا کچھ دن تک صحبت حاصل کرتا رہا،
تو اس ٹکڑے کی یہ اہمیت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوست کے لیے یہاں پر بھی بھیڑ سجا دی، اپنے دوست کے لیے یہاں کے بھی رہنے والے بندوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ کون ماڈل کا تمہارا ہے؟ ہمیں ایک ہلکا سا جوش برداشت نہیں کر پایا، اگر کہیں پوری توانائی سے جوش آ گیا تو میرا خیال اسٹیج بھی صحیح سلامت نہیں بچے۔ ابھی تو جہانگیری جوش کی ایک جھلک آئی تھی، تو اس کو نہیں برداشت کر پایا تو تھوڑا کنٹرول ہو کے چلنا پڑے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا دوستوں کہ یہ جو ہر کلمہ گو کہ دل میں اولیاء کرام کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ جو ہمارے دل میں محبت ہے روئے زمین کے اولیاء کرام کی، یہ ہماری کاوش نہیں ہے، یہ ہماری کاوش نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی یوگدان نہیں، یہ اعلان الہی ہے جو ہمارے قلب تک پہنچا، یہ اعلان الہی ہے۔ اب وہ سوچیں جن کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوئی، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بھی کلمہ گو، میں بھی کلمہ گو، یہ ولی ولی کرتا ہے اور مجھے چڑ ہوتی ہے، تو کرنے والے کو کیا سوچنا؟ اس کے لیے تو جواب ہے کہ اس کے قلب تک اعلان الہی پہنچ گیا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے ولی 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 ولی۔ اب جسے چڑ ہو رہی ہے، جس کے دل میں محبت نہیں پیدا ہوئی، وہ سوچے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو بھائی ہم سے مت الجھو، اس میں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں، ہم تو بے قصور ہیں، تو ہم سے کیوں الجھ رہے ہو؟ کیوں آستین چڑھا کے آ گئے شرک اور بدعت کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ ہمارے پاس مت آؤ یار، تم خود غور کرو کہ تمہارے دل میں محبت کیوں کرنا پیدا ہوئی، یہ اعلان الہی تمہارے قلب تک کیوں کرنا پہنچا؟ تو یاد رکھو جہاں ایمان کی شمع روشن ہوگی وہیں یہ اعلان پہنچے گا، وہیں اعلان پہنچے گا، کیونکہ یہ اعلان ایمان والوں کے لیے ہے، اور ایمان کا تعلق فقط زبان سے نہیں دل سے بھی ہے، اور ایمان کی اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ ہم جو زبان سے کہتے ہیں یہ اقرار ہے اور اعلان ہے، اقرار کر رہے ہیں کس لیے کہ اعلان ہو جائے، اقرار کر رہے ہیں کس لیے گواہ بن جائیں کہ میں رب کی یکتائی پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے اقرار اس لیے کیا تاکہ لوگ گواہ ہو جائیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ لیکن اگر یہ اقرار فقط زبانی ہو تو ایمان نہیں، فقط زبانی ہو تو ایمان نہیں، جب تک دل سے یقین نہ ہو۔ اور دوستو اسی کا اقرار، تبھی میں نے کہا نا اللہ اسی کا مضبوط، جس کے قلب میں پہلے یقین کی منزل تک یہ پہنچ نہ جائے کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دل سے یقین جانو اور زبان سے اقرار کرو تاکہ گواہ بن جائیں، اقرار ہو جائے، یعنی لوگ گواہ بن جائیں۔ اور صرف فقط زبان سے بولنے والا
یہ مومن نہیں ہے. دلیل ہے اس کی کہ نبی امام ہمارے نبی کی مسجد ہے مسجد نبوی. اور امام کون؟ امام الانبیاء. امام کون؟ سردار انبیاء ہیں. اور مقتدی کون؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت جنہیں ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. اللہ کے بندوں میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت وہ صحابہ کی، وہ ہے مقتدی. مسجد نبی کی، مقتدی افضل، امام امام الانبیاء. اور سب کا ظاہر ایک جیسا. جیسے صدیق اکبر نے کان کے لو تک ہاتھ لے گئے، اسی طرح بغل والا پھر بغل والا پھر بغل والا پوری مسجد نبوی میں. جیسے فاروق اعظم نے ہاتھ باندھا اسی انداز میں سب کے ہاتھ بندھے ہوئے. جیسے حضرت عثمان غنی رکوع میں گئے وہی انداز ہے سب کا. مولا کائنات سجدے میں گئے تو وہی انداز سب کا ہے. کوئی فرق نہیں ہے بظاہر، نہ نیت میں، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، کہیں کوئی کمی نہیں. اور امام امام الانبیاء. اور اسی انداز میں بنا کسی فرق کے نماز ہو گئی. سلام بھی پھیر دیا. ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی نے سلام پہلے بائیں کیا ہو بعد میں داہنے کی طرف گیا ہو. سب کا شروعاتی سے داہنے پھر بائیں. سب جگہ یکسانیت ہے، کوئی چینج نہیں. لیکن رزلٹ دو آیا. امام ایک، مسجد ایک اور جماعت ایک. بظاہر پر رزلٹ دو. رزلٹ دو. ایک رزلٹ یہ کہ نبی کے ساتھ جنت میں مقام مل رہا ہے. ایک رزلٹ یہ، اور ایک رزلٹ یہ کہ جہنم میں اسفل، جو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل؟ نماز ایک ہے، امام ایک ہے، مسجد ایک ہے، رزلٹ دو کیوں؟ اور یہ تو سچ ہے. اگر آپ سے ہی پوچھوں کہ مسجد میں کون جاتا ہے، پورے ہندوستان کے سنی مسلمان ایسے ہی ہیں. منہ میں مصری لے کے بیٹھ جاتے. آسان سوال پوچھو بیٹھ جائیں گے چپ. ہمیں مسجد میں کون جاتا ہے؟ اور نمازی کون ہوتا ہے؟ آوازیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ایمان والے. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تب تو سب کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا. پھر تو پچا ہی نہیں ہے گا. اللہ کا بندے تو سب ہیں. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی اسی کے بندے ہیں. جو اس کو جانتے ہیں وہ بھی اس کے بندے ہیں، جو اسے نہیں جانتے وہ بھی اس کے بندے ہیں. جو اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اس کے بندے ہیں، اور جو اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی اس کے بندے ہیں. یہ جواب نہیں. بندے تو سب اس کے ہیں. مسجد میں جاتا ہے وہ، اور اسی کو الاؤ کیا جاتا ہے جو کلمہ گو ہو. مین پہچان یہی ہے نا. ہم کسے ہوتے ہیں؟ مسلمان، جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے نا. یہ ان جنرل ایک سافٹ ڈیفینیشن ہے. وہ کیا ہے؟
کہ جو کلمہ گو ہیں وہ مسلمان ہیں اور ان کو رائٹ ہے مسجد میں جانے کا، عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ پر نبی تو 2 رزلٹ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں ہی ہیں۔ تو اب جتنے لوگ مسجد میں ہیں اٹ مینز سارے صحابہ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے، ورنہ الاؤ ہی نہیں کرتے مسجد میں جانے کو، ہے نا؟ مسجد میں بھی پہنچ گئے اور نماز میں بھی شریک ہو گئے، پر نبی فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں اخرج ھذا منافق، نام لیا نبی نے ولدیت کے ساتھ، اے فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو، نکل جا میری مسجد سے، اور صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں تو بظاہر وہ کلمہ گو رہے ہوں گے نا، ورنہ کیسے جاتے؟ مسجد میں آنا جانا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جو کلمہ گو ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے مسلمان ہے، انہی کو تو الاؤ کرتے، تو ویسے ہی وہ بھی مشہور ہے، تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے گئے، صف میں کھڑے، مسجد میں کھڑے، پر رزلٹ 2 آیا۔ کچھ کو نبی یہ فرما رہے ہیں فلاں اٹھو نکلو باہر منافق، اور باقی کو ہے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، یہ رزلٹ ان کے لیے۔ یہ ڈفرنس کیوں؟ ڈفرنس زبان سے بولنے میں نہیں ہے، ڈفرنس زبان سے بولنے میں نہیں ہے، بولنے میں تو سب ایک جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر دل سے یقین نہیں، دل سے اقرار نہیں، زبان سے اقرار تھا پر دل میں یقین نہیں۔ تو بندوں سے تو دل کی چھپائی جا سکتی ہے، پر اللہ اور اس کے رسول سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیسے چھپتی؟ تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہے کہ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا وجود دل میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپنے گروہ میں اکٹھا ہوتے تو حجو کرتے، نبی کی مذاق اڑاتے، اور جب کوئی صحابی گزرتا تو آپس میں اس گروہ کے لوگ کہتے دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا آ رہا ہے، ابھی دیکھو اس کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ تو جب وہ صحابی رسول پہنچتے تو وہ لوگ تعریف کرتے نبی کی، اور جیسے ہی تعریف کرتے وہ صحابی رسول مست ہو جاتے، مستی کا عالم ہوتا، اور کیف و مستی کے عالم میں وہ جھومنے لگتے، اور یہ سارے منافق مسکراتے، یہ کہتے ہوئے دیکھو کیسا بیوقوف بنایا۔ ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، وہ تو حشر بتائے گا کہ ہوشیار کون تھا، ہوشیار کون تھا۔ اسی لیے کہا گیا دیوانے کو دیوانہ مت کہو یاروں، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی ایسے بندوں کو بے نام و نموس نہیں رہنے دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی میں چلا جائے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ دنیا سے یوں ہی نہیں جاتا، اعلان الہی ہر مومن کے قلب میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ ایسا اسے زندہ کرتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، پر وہ صدیاں ہمارے درمیان میں حائل نہیں ہو پاتی، ہم بھول نہیں پاتے، جس کا نمونہ 572 سال گزرنے کے بعد بھی آج اسی اللہ کے ولی کے نام پر ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ کسی زور زبردستی سے، کسی نے ڈرایا، کسی نے دھمکایا، پراپرٹی و دکان چھیننے کی دھمکی دی؟ نہیں، آپ سب محبت کے ساتھ آئے۔ یہ وقت آپ کے بستر پر سونے کا تھا، آرام کا تھا، اپنے آرام کو آپ نے چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے دوست کی دوستی میں، اللہ کے دوست کی دوستی میں۔
تو جب یہ کیا ہے تو ایک پیغام آخری. دیکھیے جب آپ یہ کر رہے ہو کہ دوست کی دوستی میں آپ نے بستر چھوڑ دیا, اپنا آرام چھوڑ دیا, بہت اچھی بات ہے اور اس کا اجر آپ کو ملے گا. میرا رب اپنے دوست بندے کی دوستی میں جو آپ نے ابھی تکلیف اٹھائی ہے, جو شر کا سامنا کیا ہے, وہ شر کیا ہے؟ گھر سے نکل کے آئے, چلے, یہاں بیٹھے ہو, شاید کسی کی کمر میں درد, کسی کو بیٹھنے میں پریشانی, پھر بھی ان کی محبت میں, اس ولی کی محبت میں آپ بیٹھے ہوئے ہو. بہت لمبا سفر بھی کیا, خرچ بھی کیا, یہ سب کرنے کے بعد آپ یہاں بیٹھے ہو تو اس کا اجر رب ضرور آپ کو دے گا. ٹھیک ہے, پر رکنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. آج صراط مستقیم پر جو چلا اور چل کر جس نے اپنی منزل پالی, آج اس کی محبت میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے, گویا صراط مستقیم پر آ گئے, کھڑے ہو گئے. اب رکنا نہیں ہے, چلنا ہے. مل گیا نا صراط مستقیم, اب چلنا ہے. دوست کی محبت میں بیٹھ جانا یہ بھی صراط مستقیم ہے دوست, یہ بھی صراط مستقیم ہے. مل گیا نا, کھڑے ہو گئے نا, اب چلنا ہے. رک جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی بہکا دے گا, اور بہکانے والے آئیں گے, بہکانے والے آئیں گے. شاید یہ کہتے ہوئے آ جائیں, ارے یار اتنا مائک لگایا اور لنگر اونگر کیا, چائے پلائی, اسٹیج سجایا, علماء کو بلائے, اے بیٹے ابھی تھوڑا رک جاؤ صاحب, آخری ہے, اس کے بعد چائے پانی سب کراتے رہنا. اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا؟ اس سے اچھا تو تھا کہ کسی غریب بچی کی شادی کر دیتے. یہ بات تو آ سکتی ہے, کوئی بھی چرب زبان ہے کہہ سکتا ہے نا. پھر آپ سوچنے لگو, ہاں یار بات تو صحیح ہے یار, رات میں محفل ہوئی, لنگر ونگر بھی کھلایا, اور علماء آئے بول کے چلے گئے, اتنا خرچ ہو گیا, تو یار اس سے اچھا تو واقعی کسی لڑکی کی شادی کر دیتے. کوئی آ کہے یار بیمار ہے فلاں, اس کا علاج کرا دیتے. اتنا دیگ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ چھوڑتے ہیں, اب شادی کرانا شروع کر دیں. یہ کریں گے, اسے چھوڑیں گے, تو شادی کرانے والے معاملے میں کیا کریں گے؟ کام تو وہ بھی اچھا ہے, نیکی تو وہ بھی ہے, تو وہاں کیا کریں گے؟ اچھا ایک بتائیے, شیطان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ شیطان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں کبھی؟ بولے نہیں ہوئی؟ ہاں چلو ایک مثال دے دو اپنی ملاقات کی, یاد تو ہوگا. یہ نیکی سے نیکی کو نہیں کاٹا جاتا. جب کوئی آئے یہ کہے ہمیں یہ عرس کر رہے ہو, اے دیکھ بنائے, یہ بنایا وہ بنایا, کیا فائدہ, لڑکی کی شادی کر دیتے, تو سمجھ لینا یہ شیطان دو سینگ اور دانت نکال کے اور دو سینگ لگا کے نہیں آئے گا کہ پہچان لو اس کی نہیں سننا ہے. غور کرنا پڑے گا کہہ کیا رہا ہے. تو یہ وسوسہ ہے جو اس نے ڈالا ہے. پر مومن کا جواب کیا ہوگا؟ محبت والوں کا جواب کیا ہوگا؟ اہل محبت کا جواب کیا ہوگا؟ اچھا بتا کتنی لڑکیوں کی شادی کرنی ہے؟ یہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے, اب یہ بتا شادی کتنی کرنی ہے؟ میں یہ بھی کروں گا, مریض کا علاج بھی کراؤں گا, میں سب کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم میرے رب نے دیا ہے, میں اس کی رضا کے لیے خرچ کروں گا. دینے والا بھی وہی ہے, حکم دینے والا بھی یہی ہے, میں ٹینشن میں کیوں رہوں؟
کہ ایک پکڑوں ایک چھوڑوں، ایک پکڑوں ایک چھوڑوں، میں سب پکڑوں گا، کیونکہ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر ساری نیکیاں آ کر مل جاتی ہیں۔ ایک نیکی اختیار کرنے کے لیے دائیں اور بائیں نہیں جانا ہے، یہ اسٹریٹ ہے، بس چلتے جاؤ، نہ کچھ چھوڑنا ہے، بس لیتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، نیکیاں اسی راستے پہ آتی جائیں گی۔ آمنا صدقنا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے سب کو ایکسپٹ کرتے جاؤ، کیونکہ ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، دینے کی ذمہ داری تو اس کی ہے، کیونکہ خرچ کرنے کا حکم اس نے دیا ہے۔ تو یہ روئے زمین کے اولیاء کرام اسی فارمولے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ریوارڈ میں اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ نسلن بعد نسلن وہ محبت منتقل ہوتی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ ہنوز قیامت تک جاری رہے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اصل کامیابی تو یہی ہے۔ کیا ان کے کئی بیگھہ کھیت تھے، اس پر بھی کوئی بات ہوئی؟ ان کا لباس کتنے کا تھا بزرگ کا؟ حضرت بدر الدین، حضرت سیف الدین ہے، حضرت صدر الدین، حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کے بارے میں بھی کوئی ڈسکشن ہوا کہ کتنا بڑا تھا، حویلی تھی کہ کٹیا تھی؟ ان کے پاس کتنی دولت تھی، اس پر بھی کوئی ڈسکشن؟ ان کی زمین جائیداد کیا تھی، اس پر بھی کوئی ڈسکشن؟ نو۔ جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ کس بات کا؟ ان کے اور ان کے رب کے درمیان محبت پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اللہ اور اس بندے کے درمیان قرب کا ڈسکشن ہو رہا ہے، ان کی صبح کیسی، ان کی شام کیسی۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان سے محبت کرتے ہیں، بندوں سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ اس لیے جب ان کے پاس کوئی آتا ہے، ان اولیاء کرام کے پاس، تو یہ نہیں پوچھتے تیرا نام کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ تیری ذات کیا ہے، یہ جب پوچھتے ہیں تو صرف یہ پوچھتے ہیں بتا تیرا کام کیا ہے، بتا تیرا کام کیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صرف میں یہ نہیں کہوں گا دیگیں مت بناؤ، خوب بناؤ، عرس کی محفلیں سجاؤ، ذکر کی محفلیں سجاؤ، اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر محبت سے سنو۔ بس ارادہ یہ نہیں ہو کہ ہمیں صرف سننا ہے، ارادہ یہ ہو کہ آج جو ہم سنیں گے کل سر اس پر عمل بھی کریں گے، اپنے اندر تبدیلی بھی لانے کی کوشش بھی کریں گے، تو صحیح معنوں میں اس محفل کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر فقط سن کر ادھر سے سنا ادھر نکال دیا تو پھر اس محفل کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ یہ محفلیں سجتی اسی لیے ہیں کہ یہاں علماء آئیں، وہ باتیں بتائیں جو آپ نہیں جانتے ہو، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور علم کچھ اور نہیں، علم نور ہے، جہالت اندھیرا ہے، اور ہماری فطرت میں ہے اندھیرے سے ہم وحشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اندھیروں میں رہنے والوں کو ٹھوکریں بہت لگتی ہیں، وہ اپنے سفر کو طے نہیں کر سکتے، ٹھوکریں کھا کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے۔ اگر اندھیرے میں اس وقت جب باہر سے کوئی نکلے اور ایک دم گھو پڑے دا، وہ تو راستہ ضروری تھو نہ چلے، وہ نہ جانے پہاڑ کی کس کھائی میں جا کر گرے اور سفر مکمل نہ ہو۔ تو یہاں چلنے کے لیے، اپنے سفر کو پورا کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ تو ایک کامیاب سفر کے لیے ضروری ہے علم کا ہونا، علم کا نور ہونا۔ تو آج یہ جو حضرت سیف الدین، حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کامیاب ہوئے، وہ کیوں؟ کیونکہ علم کا نور تھا ان کے پاس۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کو کامیابی کے ساتھ پورا کیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اب یہاں 50 60 70 سال سے اوپر کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو وہ سوچیں گے بھائی اب ہم مدرسہ کیسے جائیں، ہم اسکول کیسے جائیں، ہے نا؟ یہ پریشانی تو آ گئی، نوجوان بچوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم لگتا ہے حاصل تبھی ہوگا جب آپ مدرسے میں جا کے بیٹھیں گے۔ یہ دھارنا غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ علم حاصل کرنے کا صرف ایک ہی سورس نہیں ہے، کتاب کو پڑھ کر، بلیک بورڈ پر دیکھ کر، جی نہیں۔ علم حاصل کرنے کا ایک سورس دیکھ کر بھی حاصل ہوتا ہے، علم سن کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور مثال کہ تمام صحابہ نے جو علم حاصل کیا نبی کو دیکھ کر، نبی کو سن کر، وہاں بلیک بورڈ نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، صحابہ نے جو علم حاصل کیا اس کا ایک ہی سورس تھا، نبی کو دیکھ کر، نبی کو سن کر، نبی کو دیکھ کر، نبی کو سن کر۔ تو آپ بھی تو علماء کو دیکھ رہے ہو، آپ بھی تو سن رہے ہو، انہوں نے دیکھا تو جو دیکھا عمل کر لیا، جو سنا یاد کر لیا اور عمل کر لیا۔ آپ بھی تو سنتے ہو، پر ابھی تقریر ختم ہو اور پوچھا جائے مولانا کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے کہ بس یہی نہ پوچھو، بولے بہت اچھا، تو یاد نہیں ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ پوری یکسوئی نہیں ہے، ادب نہیں ہے، محبت کے ساتھ نہیں سنا ہے۔ لیکن اب محبت کے ساتھ سنے تو ایک ایک لفظ ذہن میں نقش ہو جائے، تو یہ جلسے خود اپنے آپ میں ایک درسگاہ ہیں، اسے درسگاہ بنایا جا سکتا ہے، دیکھ کر اور سن کر علم حاصل کیا جا سکتا ہے، پر اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت، پوری طرح دل جمعی کی ضرورت۔ تو یہ جلسے بھی درسگاہ بن سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو درسگاہ میں نہیں جا سکتے۔ اور نوجوان بچے جو آپ کی جنریشن ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں مدرسوں میں بھیجیں، اسکول میں بھی بھیجیں تاکہ علم حاصل کریں۔ یہ فرض ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ آج ہماری قوم کی، ہماری ملت کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے علمی کمزوری۔ تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے نعرے بہت لگائے ہیں اور نعرہ لگانے کے انتظار میں بھی رہتے ہیں اور نئے نئے نعرے بھی ایجاد کرتے ہیں، تو اگر اتنا ہی شوق ہے تو میں ایک نعرہ دیتا ہوں، اسی کو لگا لو اور پر عمل کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ کہ آدھی روٹی کھائیں گے پر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے پر بچوں کو پڑھائیں گے۔ اپنا اثاثہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں لگا دو۔ بڑی زبردست کہاوت ہے کہ اگر بچہ لائق ہے تو اس کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں، وہ خود کما لے گا، اور اگر نالائق ہے تو بھی اس کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب گنوا دے گا۔ تو تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، اور بہترین تربیت تبھی ممکن ہے جب بچہ صاحب علم ہوگا، تو وہ تربیت یافتہ ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو ایسے بچے کے لیے آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ خرچ کر دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ صاحب علم بن جائے، نیک بن جائے اور اچھا بن جائے۔ تو آپ سے آخری اپیل یہی کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آدھی روٹی کھائیں گے پر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔